سورہ التغابن رکوع نمبر 2 تلاوت ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورہ التغابن رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، اور اللہ سب کو جانتا ہے. اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے. اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں. اے ایمان والا، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو. اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے، ہر نہاں اور ایاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا. سورہ التغابن رکوع نمبر 2 تفسیر. چند مسلمانوں نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روکا، کہا کہ ہم تمہاری جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، تم چلے جاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے. یہ بات ان پہ اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے. اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیکھا، وہ تو دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں، اور یہ تو بے جاہل کے جاہل ہی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ بڑے پریشان ہو گئے. اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو سزا دینے کا سوچا کہ ان کو مارو. ان بچوں کی وجہ سے، ان بیویوں کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم دین کو سمجھنے میں پریشان ہو گئے اور دین نہیں سمجھ سکے. ہم مکے میں بیٹھے رہے اور یہاں مدینے میں حضور علیہ السلام علم کی خیرات عطا فرما رہے تھے. حال تو یہ تھا کہ حضور اس طرح بانٹتے تھے، اس طرح بانٹتے تھے. 4 صحابہ کرام نے جانا تھا ترکی یا مصر کے علاقے میں، اور وہاں کی زبان کوئی اور تھی، اور حضور علیہ السلام کے اوپر اسی دن ایمان لائے اور کلمہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کدھر جانا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور ترکی جانا ہے. حضور نے فرمایا پھر وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو ابھی آج ہی تو اسلام قبول کیا، ہمیں تو کلمے کا ہی پتہ ہے، باقی تو کسی چیز کا نہیں پتہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قریب کیا، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، الوداع کیا. حضور نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا جاؤ، جب تم اس علاقے میں پہنچو گے نا، اس علاقے کی بولی آتی ہے؟ کہنے لگے حضور اس علاقے کی بولی بھی نہیں آتی. فرمایا بس کوئی نہ گھبراؤ، جب تم اس علاقے میں پہنچو گے تو اس رات کسی سے بات نہ کرنا، خاموشی سے سو جانا. تو وہ صحابی چلے گئے. بلازری والا لکھتا ہے، فتوح البلدان والا لکھتا ہے، تبری والا لکھتا ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ چاروں صحابہ جب وہاں پر پہنچے، ایک دن حضور کی صحبت اٹھائی تھی، بس چند منٹ، اور حضور نے جاتے ہوئے الوداع کر دیا. بس وہ چند گھڑیاں کوئی صحبت تھی حضور علیہ السلام کی. چلے گئے، جب وہاں پر پہنچے رات کو سو گئے. صبح اٹھے، اس علاقے کی بولی بھی آئی ہوئی تھی، سارا قرآن اور ساری حدیث بھی آئی ہوئی تھی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھو، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر
اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی، اللہ اللہ کیا نظر تھی، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. فرش والوں کو اٹھا کر عرش والا کر دیا. فرش والوں کو اٹھا کر عرش والا کر دیا. یہ ہری چند اختر کا کلام ہے. وہ جو ہے نا ہندو شاعر ہے، اور وہ کہتا ہے کہہ دیا ہے اختر کسی نے کان میں لا تقنتو. کہہ دیا ہے اختر کسی نے کان میں لا تقنتو. اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. یہ نعت لکھ کر رات کو سویا ہی تھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا ہری چند تو نے میری بہت اچھی نعت لکھی ہے، چل میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. ابھی الہ آباد یونیورسٹی، ہندوستان میں الہ آباد یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر تھے، آدھیائے رگو سہا آدھیائے ڈاکٹر تھے. بہت اچھی ان کی تحقیق. انہوں نے ایک مقالہ لکھا کہ ہندوستان کے لوگ بھی ہندو کتابوں میں، سنسکرت کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ کسی آسمان سے آنے والے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں. 3000 سال پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی اوتار آنے والا ہے. وہ اوتار کیا ہوگا؟ وہ آشتی کا بیٹا ہوگا، اور وہ آشتی کی بات کرے گا، اور اس کے ماننے والے بھی آشتی والے کہلائیں گے. تو انہوں نے تحقیق کی. انہوں نے کہا یہ آشتی جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. تو جو ہوگا اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو اس کی بات مانے گا وہ آشتی والا ہوگا. تو اسلام امن سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے. تو آمنہ کا جو بیٹا ہے وہ واقعی اس نے کلمہ سکھایا، اور مسلمان اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو امن والا ہوتا ہے. تو پھر کہا کہ اس کا جو اس کی جو ماں کا پتی ہوگا وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا. اور یہ بھی بات بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوری ہوتی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ اے ہندوؤں کیوں انتظار کر رہے ہو کسی اوتار کا؟ چھوڑو وہ جو کالکی اوتار آنے والا ہے. کالکی اوتار کا مطلب ہے ہادی عالم، سرور عالم، پوری دنیا کا سردار. تو کہا کہ جس کو تم کالکی اوتار کہتے ہو وہ تو سورۃ الانبیاء میں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہندوؤں تم جس کالکی اوتار کے انتظار میں ہو وہ مدینہ شریف میں 1400 سال پہلے آ کر گزر بھی چکا ہے. کتاب لکھی آپ نے، وہاں پر انڈیا میں لیکچر دیے. تو ہندو قوم ان کے خلاف ہو گئی. ان کی ذہنی ٹینشن بن گئی کافی. ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اور انہوں نے بھی، میں نے پہلے تو نہیں پتا تھا مجھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میں نے پھر ایک کتاب اخبار میں آیا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی اسلام قبول کر لیا. تو اس لیے محبت والوں اور پیار والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند شان ہے. آج بھی میرے حضور کائنات کے اندر پھر رہے ہیں، اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیوزات سے کائنات کو نواز رہے ہیں، آنے والوں کو بھی پہچان رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کھلی ہوئی ہے، اور حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے حضور کو، اس لیے کہ یہ طاقتیں حضور کی اپنی نہیں ہیں. ان کو یہ طاقتیں دینے والا کون ہے؟ بڑے پیار سے اس کا نام لو، اللہ. حضور کو طاقتیں دینے والا کون ہے؟ موسیٰ کے ڈنڈے کو سانپ بنانے والا کون ہے؟ ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یوسف کو حسن دینے والا کون ہے؟
یعقوب کو صبر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور آدم کو سجدے کروانے والا کون ہے؟ آدم کو علم سکھانے والا کون ہے؟ اس کی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، اللہ نے ابراہیم کی آگ کو گلزار کیا، اللہ نے موسیٰ کو ید بیضا دیا، ان کے ڈنڈے کو سانپ بنایا. اللہ جب یہ اتنا کچھ کر رہا ہے، سوچو جسے نبیوں کا امام بنایا ہے اسے کتنا کچھ عطا کیا ہوگا. جی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. اللہ نے حضرت یوسف کو صورت بخشی، حسن یوسف کو اللہ نے رانائی بخشی، حسن یوسف کو اللہ نے رانائی بخشی اور مسیحا کو مسیحائی کی طاقت بخشی. حسن یوسف کو اللہ نے رانائی کی دولت بخشی اور مسیحا کو مسیحائی کی طاقت بخشی. الغرض ہر ایک نبی کو کوئی نعمت کوئی دولت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. موسیٰ کے کمالات ہیں، رب سے بے پردہ اتنا کچھ لے لیا، رب سے پردہ نہ الٹا اور اتنا کچھ عطا ہو گیا انہیں. رب نے پردہ نہ الٹا اور انہیں اتنا کچھ دے دیا. ابراہیم پہ رب نے پردہ نہ اٹھایا اور انہیں اتنا کچھ دے دیا. پردے میں رہ کر ابراہیم اتنا کچھ نوازے گئے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت، اپنی ساری ملکیتیں اور سارے آسمان اور زمین کو حضرت ابراہیم کو دکھا دیا. ارے جن کو پردے کے باہر رکھا ان کو اتنا کچھ دے دیا، پردے اٹھا کے جسے اندر بلایا ہوگا اسے کتنا کچھ عطا کیا ہوگا.